الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون اور سبقت کرنے والے اور پہل کر جانے والے پہلا نمبر لینے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین میں سے اور انصار میں سے والذین اتبعوهم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی نیکی میں پیروی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالی ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے وَأَعَدَّ لَهُمْ
جنات تجری تحتها الانہار، اور ان کے لیے ایسی بہشتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام احباب کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر، عرفہ اور منزہ کلام سے 11ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے اس آیت مبارکہ کو باترجمہ پڑھا جا رہا ہے اور اسے ایک انداز سے بیان کیا جا رہا ہے جو ہمارا مرکزی مضمون تھا، وہ تھا سیرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔
دونوں جمعے آپ نے ان کی سیرت کی جھلکیاں اور ان کے کارنامے دین اسلام کے لیے اور ان کی خدمات قرآن و سنت کی روشنی میں سنی. جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ وہ خاص لوگ تھے جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی. اور ان کا طرز عمل، طرز حکومت رہتی دنیا کے لیے مثال ہے. اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ان کے طرز حکومت کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ان کے نظام حکومت کو اپنی حکومت کا حصہ بناتے ہیں. سوائے بدقسمتی مسلمانوں کی جنہیں قدر و منزلت نہیں، جنہیں پہچان نہیں، جنہیں معرفت نہیں، اور جو صرف دین اسلام یہی سمجھتے ہیں دن منا لینا، جلوس نکال لینا، یا مختلف قسم کے لباس اور کپڑے اور پگڑیاں پہن لینا، اور خاص ایام میں خاص عمل کر لینا، وہ اسے اسلام سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، وہ طریقہ جس پر آپ نے 23 سال محنت کی ہے. قرآن اترتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل خود بھی کرتے، جو عمل سنت کہلاتا ہے، اور اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھتے اور اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے، انہیں سناتے، عبادت کا طرز بتاتے، اور پھر اس دین اسلام کے غلبے کے لیے میدانوں میں اترنا ہے تو میدانوں میں بھی اترتے. یہ آپ کی اصل زندگی ہے اور یہی دین اسلام کی روح ہے. دن منا لینا، جلوس نکال لینا اور مختلف ہستیوں سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کر دینا اور ان کی بات کو نہ ماننا، ان کے طرز عمل کو نہ اپنانا اور دین اسلام کو پسند نہ کرنا، یہ ہم مسلمانوں کا وتیرہ بن چکا ہے. اس لیے غیر مسلم یہ بات اپنی زبان پہ لاتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام قبول نہ کرو. جو آج کے مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے اسلام کی کوئی پہچان نہ کرو، نہ اسلام قبول کرو. اسلام قبول کرنا ہے تو قرآن پڑھو اور نبی کا فرمان پڑھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا اسلام کہتے کسے ہیں. اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں
تو کوئی بیماری ہم میں رہی نہیں. چوری، فراڈ، دھوکہ، بےایمانی، رشوت، سود، ڈاکے، دھوکے، قبضے، ہر بیماری موجود ہے. تو یہ اسلام تو نہیں ہے، یہ اسلام کی روح تو نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام نہیں، بلکہ قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر پھر اسلام کی طرف آؤ تو یہ اصل اسلام ہے. جن ہستیوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، دراصل ان کی تربیت قرآن سے کی تھی. ان کی پہلی زندگیاں بھی تھیں، لیکن ان کی بعد کی زندگیاں، تربیت کے بعد کی زندگیاں، وہ رہتی دنیا کے لیے مثال اور نمونہ بن گئے. اگر پہلی زندگیاں دیکھیں تو وہاں پہ جاہلیت کے دور کی شرابیں بھی نظر آتی ہیں، بیت اللہ کا برہنہ طواف بھی نظر آتا ہے، کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہیں ان کی پوجا بھی نظر آتی ہے، اور جتنی عورتوں کی تضحیک ہوئی، شعر و شاعری ہوئی، جو کچھ سودی نظام تھا، کوئی بیماری ایسی نہیں تھی جو عرب کے معاشرے کے اندر نہ ہو، وہ سب تھی. لیکن جو ہی قرآن کی محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ وہ کسی غیر محرم کی طرف نظر بھی نہیں اٹھایا کرتے تھے. اور ان کی یہ گواہیاں اپنے تو اپنے غیر دیا کرتے تھے. حاتم طائی کی بیٹی صفانہ، اس سے پوچھا ابی نے، اس کے بھائی نے، وہ قیدی بن کے آئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا تو پھر پوچھا اس کے بھائی نے، کیسا تو نے پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو؟ تو وہ جواب دینے لگی، میں بھی بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گئی ہوں اور میں نے درباریوں کی نظریں، چبھتی نظریں محسوس کی ہیں، لیکن میں تمہیں بھائی کیا بتاؤں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئی، وہاں پہ نظریں تو نیچے لگی تھیں، میں نے کوئی نظر اٹھتی نہیں دیکھی. اب یہ تربیت پہلے کا دور کیا اور اب کا دور کیا؟ پہلے تو شراب گٹی میں تھی، اب پانی بھی پی رہے ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں کسی کا حق تو نہیں ہے. یہ حالت ہے. ہاں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر یہی طریقہ ہے، قرآن سے معاشرے میں انقلاب لاؤ، اور قرآن سے ہی انقلاب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کی تربیتیں کی، پھر نظام حکومت انہیں ملا، اور پھر انہوں نے زمین کو عدل و مساوات سے، انصاف سے بھر دیا کہ دنیا آج بھی ان کی مثالیں دیتی ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ ہیں. ان کی زندگی کے ابتدائی حالات آپ سن چکے ہیں، اسلام کیسے قبول کیا، ہجرت کیسے کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر کیسے رہے اور ان کے کارنامے کیا کیا تھے، یہ آپ سن چکے ہیں. آج کے جمعے میں وعدہ کیا تھا کہ ذرا ان کی خلافت کی کچھ جھلک عرض کروں گا، ان کی حکومت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ وہ کیسے حالات تھے اور کیسی حکومت تھی اور ان کے سلسلے کیا تھے، اللہ نے انہیں کیسی فقاہت دی تھی.
دیانت و امانت دی تھی، یہ چیزیں ان میں کیسی تھیں اور وہ اپنی حکومت اور اپنے لوگوں کے درمیان کس طرح یہ پیش آیا کرتے تھے، یہ آج کے جمعے میں انشاءاللہ باتیں عرض کروں گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت اور اس کے فضل سے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ابتدائی 5-6 سال بڑے پرامن گزرے، بڑی فتوحات ہوئیں، اور جو بعد کے سال ہیں ان کی نرمی کی وجہ، لوگوں سے رحم دلی کی وجہ، اور کوئی کمی بیشی ہو تو اسے نظر انداز عفو و درگزر کا معاملہ کر دینا، اس سے غیر مسلموں نے، کچھ سازشی لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آخری سالوں میں ایک بندہ جس نے اسلامی اس شان و شوکت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، جو فتوحات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسے روکا۔ یہودیوں کو بھی جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا تھا، روم بھی فتح ہو چکا تھا، ایران بھی فتح ہو چکا تھا، یمن اور مصر بھی فتح ہو چکے تھے، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، یہ روس کے یہ علاقے، تاشقند، سمرقند، یہ سارے، اور انڈیا کے کچھ یہ وہ علاقے، اور ادھر بلوچستان کی یہ ساری پٹی، یہ سب کے سب، اور ادھر ترکی، ہر جگہ پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ کفر نے اپنا پورا زور لگایا، سپر پاور تھے ایرانی، وہ سپر پاور ٹوٹی ان کی۔ اب ظاہر بات ہے اندر تو وہ چیز تھی کہ ہماری حکومت، ہماری شان و شوکت، ہمارے وہ سلسلے سارے کیا ہو گئے، تباہ و برباد، جنہوں نے کیے ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اندر وہ بات رہتی ہے۔ اب ظاہری طور پہ اسلام کا غلبہ تھا، چارہ کوئی نہیں تھا، تو کیا کیا انہوں نے؟ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لیکن اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہوا۔ مسلمان کہلائے لیکن اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تربیت پائی تھی ان کی زیادہ تعداد مکے میں تھی اور مدینے میں تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 2 شہر کوفہ اور بصرہ بسائے گئے تو کچھ اصحاب وہاں منتقل ہو گئے، اس طرح لیکن کثرت انہی جگہوں پہ تھی۔ اب مصر، شام، کوفہ، بصرہ، یہ سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لیکن انہیں حقیقت میں اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ اسلام کی شان و شوکت سے مرعوب تو تھے، لیکن سازشی عناصر نے انہی جگہوں کو پلان کیا اور انہی جگہوں پہ اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ اب یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مجوسیوں نے اور دیگر لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تھمنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا اور قبرص اور باقی جزائر کو بھی فتح کر لیا۔ اب سمندروں پہ بھی اور پہاڑوں پہ بھی، صحراؤں پہ بھی اور عام کھلے میدانوں میں بھی
ہر جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی غلام نظر آتے ہیں، اسلام ہی اسلام نظر آتا ہے۔ اب کس طرح اس بڑھتے ہوئے قافلے کو روکا جائے؟ یہ کافروں کی ہمیشہ سازش رہی ہے اور آج بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک بندہ وہ مسلمانوں میں داخل کیا، نام تھا اس کا عبداللہ ابن سبا۔ کیا نام تھا جی؟ عبداللہ ابن سبا۔ کیونکہ بےایمانوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے نا، بےایمان کون ہے؟ جنہوں نے اسلامی سلطنت کو پارا پارا کیا، اس کے اتفاق کو اتحاد کو ٹکڑوں میں کر دیا۔ وہ کون بندہ تھا؟ یہ پہلا بندہ تھا عبداللہ ابن سبا۔ اسے ابو الاسود کہا جاتا تھا۔ بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، صبح فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آتا تھا اور رات عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا تھا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ہمارے ہاں لوگ دیکھتے ہیں 6 فٹ لمبی داڑھی ہے، پھانسی کے رستے جتنی موٹی تسبیح ہے، لمبا چگا ہے، لمبی لمبی لٹیں ہیں، 6 مستنڈے ادھر 6 ادھر ہیں، اور ادھر ادھر آوازیں آ رہی ہیں، ساڑھے سارے کیا آتے نے اے بڑے پہنچے ہوئے، یہ نہیں پتا وہ کتنے پہنچے ہے تو انہوں بھی کتنے پہنچائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ظاہری شکل و شباہت دیکھ کے لوگ کہتے ہیں جی اے بڑے ٹھیک نے، اے بڑے نے۔ اب عبداللہ ابن سبا نے دیکھا بڑا تیز اور بڑا شاطر آدمی تھا، اس نے دیکھا مسلمانوں کے اندر ابھی تقوی طہارت موجود ہے، مسلمانوں کے اندر عبادت کا تصور موجود ہے، جنہوں نے نبی سے تربیت پائی ہے وہ راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں اور دن کو جہاد کرتے ہیں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت ہے۔ اس نے وہی روپ کیا کر لیا ہے؟ دھار لیا ہے۔ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا پیش، اس نے وہ بھیس اختیار کر لیا اور لوگوں کی نظروں میں ہر وقت تسبیح کرتا رہتا۔ لوگ کہتے بڑا نیک بندہ، بڑا، اصل میں بے ایمان یہودی تھا یہودی، کرنے آیا تھا کام مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے، یہ اس کا اصل مشن تھا۔ اب 2-3 سال تو اس نے لگائے اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں کے دلوں میں میری قدر و منزلت ہو جائے۔ بڑی نیکی کی باتیں، بڑی اچھی باتیں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ اس کی باتیں کچھ پہنچی کہ اندر اندر کاروائی وہ کر رہا ہے۔ کاروائی اس کی کیا تھی؟ یہ ذرا دھیان سے باتیں یاد رکھیے گا، شاید دوبارہ موقع نہ آئے، لیکن اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی غلط بندہ غلط بات کرے تو کم از کم صحیح بات علم میں ہونی چاہیے۔ اس بندے نے جب پوری طرح حالات کو بھانپ لیا، جیسے آج ملکوں کے اندر ایجنسیاں کارروائی کرتی ہیں، بیرون آؤٹ کنٹری کوئی ایجنسیاں آتی ہیں، روپ بدلتی ہیں، جاسوس ٹائپ ہوتی ہیں، اور وہ علاقے کے مطابق روپ کیا کر لیتے ہیں؟ دھار لیتے ہیں۔ پیچھے آیا تھا سرحد کے علاقے کے اندر تھا وہ یہودی، اس نے پوری پشتو بول بال کے سارا سلسلہ سیکھ ساکھ کے پیچھے
اور وہ کتنا عرصہ وہ کام کرتا رہا، ان کی مخبری، ان کی باتیں، ان کو آپس میں لڑانا اور نئی نئی چیزیں، بعد میں بندہ پکڑا گیا۔ یہ چیزیں آج بھی چلتی ہیں اور اس زمانے بھی یہی تھا، تقسیم کرو، لڑاؤ۔ مثلا حالات ہمارے ملک کے آپ کے سامنے ہیں، دلوں کے مسائل سامنے ہیں اور اخراجات کے مسائل سامنے ہیں، اور حکمرانوں پر جو نہیں رینگ رہی، لوگ سیلابوں میں مر رہے ہیں، بھوک آفات سے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹ مار کر رہے ہیں، یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب اس موقع پہ کوئی بندہ باتیں کر کے لوگوں کو اکسا کے کہے ملک میں آگ لگا دو، تو کیا لگائیں گے کہ نہیں؟ لگائیں گے۔ حالات ہوتے ہیں نا، پہلے حالات بنائے جاتے ہیں، ایسے کام نہیں ہوتے، پہلے حالات۔ اب IMF کے نیچے ہیں، وہ حالات ملک کے اندر بنا رہا ہے، کہتا ہے یہ مہنگی کرو، یہ چیزیں مہنگی کرو۔ اب مہنگی ہو رہی ہیں، لوگوں کی جیب میں وہ طاقت نہیں ہے، لوگ پہلے باتیں کرتے ہیں، باتوں کے بعد لوگ ذرا اشتعال میں آتے ہیں، پھر جلوس، پھر رولے، پھر آگے، پھر آؤ، پھر، اور اسی موقع کی انتظار میں اہل باطل رہتے ہیں، کافر و مشرک رہتے ہیں، کب وہ آگ بھڑکے اور ہم اپنا دانہ ڈالیں اور ملک کو کیا کر دیں، آگ پورے ملک کو لگا دیں۔ یہ کام ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے بھی بڑے غور و فکر سے دیکھا ان کے اندر کون سا بیج ڈالنا چاہیے جو کل کو درخت بنے، تناور اور میرا کام ہو۔ نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں، روزے تو یہ رکھتے ہیں، مسجد میں تو یہ جاتے ہیں، سچ اور جھوٹ کی پہچان تو انہیں ہے، خلافت بھی ٹھیک چل رہی ہے، نبی کے شاگرد ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، یہ بھی چیزیں پوری ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس نے غور و فکر کے بعد یہ چیز نکالی کہ ان کے اندر ایک ہی طریقہ ہے لڑائی کروانے کا، وہ طریقہ ہے پرانی دشمنی کو اٹھایا جائے۔ پرانی دشمنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تھی اسے اٹھایا جائے۔ وہ کیا تھی؟ قریش کے درمیان، بنو ہاشم کے درمیان اور بنو امیہ کے درمیان لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ظاہر بات ہے جب دنیا کی طاقت اور کرسی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کرو گے کچھ تو پھر وہ بھی گرائے گا اور یہ بھی کیا کرے گا؟ گرائے گا۔ دین ہی ہے جو دین آپ کو سبق دیتا ہے کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے کیا کرتا ہے؟ عزتیں دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجز بن جاتا ہے اللہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ عزتیں دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ یہ دین سکھاتا ہے۔ دنیا میں تو اقتدار کی خاطر لڑتے مارتے ایک دوسرے کو قتل کرتے یہ آپ روزانہ دیکھتے آتے ہیں۔ اس نے وہی بیج ڈالا، کہنے لگا خلافت حق تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا، قبضہ کر لیا ہے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لوگوں نکلو، نبی کے خاندان اہل بیت کا ساتھ دو اور انہیں حکومت واپس دلاؤ، بنو امیہ کا قبضہ توڑو، یہ باتیں کرنے لگا۔ حالانکہ حضرت عثمان بنو امیہ میں سے، حضرت عمر فاروق بنو عدی میں سے اور حضرت ابو بکر صدیق بنو سعد میں سے
یہ مختلف قبائل میں سے تھے، لیکن اس نے وہ آگ بھڑکائی۔ مدینے میں جب یہ بات چلی تو مدینے میں تو بات پہنچ گئی، اس کا تعاقب کیا تو وہ یہاں سے بھاگ گیا، بھاگ کے چلا گیا مصر میں۔ وہاں نئے نئے لوگ اسلام میں آئے تھے، وہاں اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ وہاں کے گورنر کو پتہ لگا، وہ اس گورنر نے اس کے پیچھے لگا، وہاں سے یہ بھاگ کے پھر بصرے آ گیا۔ بصرے آ کے پھر اس نے اپنی کاروائی شروع کی، وہاں بھی ذرا تھوڑا کنٹرول تھا، وہاں سے بھاگا کوفے میں آ گیا، اور کوفے میں بھی یہ اپنا وہی کام چلانے لگا۔ پھر آ پہنچا شام کے اندر، جہاں جہاں گرفت ہوتی یہ بھاگتا جاتا، اور شام کے اندر آیا۔ شام کے اندر اس نے یہی کارروائی کی تو شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگ گئے، اس کے پیچھے لگے، یہ وہاں سے بھی دوڑا اور بھاگا، لیکن اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا کام کیا تھا، کر لیا ہوا تھا، اور اپنے ساتھ نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے تھے ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا ہوا تھا، ایک جتھا بنا لیا تھا۔ اور جتھے کا مشن کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو معزول کیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلافت کنہیں دی جائے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ یہ معاملہ تھا ہی نہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیعت کی ہے، کن کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن اس نے اپنے ساتھ نئے لوگوں کو ملا کے اور اپنا کام شروع کیا۔ ذرا دیکھیے کہ اسلام کے خلاف سازشیں کس طرح ہو رہی ہیں۔ اب اس نے اگلی کارروائی کی، مختلف گورنروں کے بارے میں یہ مشہور کر دیا دوسرے علاقوں میں، فلانا گورنر بڑا ظالم ہے، شرابی ہے، عورتوں کا رسیہ ہے، فلاں ہے، یہ مشہور کر دیا۔ نئے نئے لوگ جو تھے وہ نئے نئے لوگ وہ بات سنتے، وہ کہتے واقعی ایسے ہے، اور پھر ایک بات کو کیا کیا گیا، بار بار دہرایا گیا، لوگوں کے ذہن اور پکے ہوتے گئے، لوگ جڑتے گئے، اور سب یہ نعرہ لگانے لگے کہ حضرت عثمان غنی کو کیا کیا جائے، معزول۔ حالانکہ کچھ تحقیقات ہوئی، ان میں بھی معاملہ پتہ لگا، وہ گورنروں کے بارے جو شکایات تھی وہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی کارروائی اس نے کیا کی، جن جن ہستیوں کا مسلمانوں کے دلوں کے اندر احترام، محبت اور عقیدت تھی، ان ہستیوں کے خطوط اس نے بنائے۔ دیکھیے کیسے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا انہوں نے خط بنایا، خط میں لکھا تھا حضرت عثمان کو معزول کیا جائے اور انہیں فی الفور قتل کیا جائے، یہ بنا کے لکھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے سائن کر دی، اور عام لوگ جو امہات المومنین سے عقیدت رکھتے تھے ان لوگوں کے اندر خطوط پھیلا دیے۔ اس وقت آج کا نظام تو تھا نہیں، آج کتنی ترقی ہو چکی ہے، پھر بھی میسج چلتا ہے جھوٹا، لوگ فٹافٹ یقین کر لیتے ہیں۔ نیٹ کے اوپر چیزیں آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں میڈیا کے اوپر آئی ہے، حالانکہ وہ نیرا جھوٹ اور نیرا بکواس ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہی کوئی نہیں۔ تو اس زمانے تو رابطے کا سلسلہ نہیں تھا، لہذا انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط استعمال کیے، حضرت عثمان غنی کی جعلی مور بنوا کے محمد ابن ابی بکر جو ابو بکر صدیق کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عثمان غنی نے گورنر بنایا، خط بھیجا کہ یہ جو ہی پہنچے اس کو گورنرشپ دے دی جائے۔ ایک اور بندہ اونٹنی پہ سوار ہو کے وہ نکل گیا،
اور اس نے جا کے کیا کیا؟ اس نے جا کے ایک خط دیا اور واپس آ گیا۔ خط کھلا تو اس میں لکھا تھا کہ محمد ابن ابی بکر جو ہی تیرے پاس پہنچتا جائے اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اور نیچے مور لگی تھی کس کی؟ حضرت عثمان غنی کی مور لگی ہوئی تھی۔ دیکھ لو کیسے کام کیا۔ وہ خط پکڑا گیا۔ اب محمد ابن ابی بکر اور ان کے ساتھی اور پیچھے وہی سارے لوگ، دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا حضرت عثمان تیرے دشمن ہے، وہی باتیں چلا کے تحقیق ہے کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یقین دلایا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھ سے قسم جس طرح لیتے ہو لینے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے نہیں پتا، یہ میرے دشمنوں کی سازش ہے۔ لیکن کہاں وہ ماننے والے؟ نتیجہ یہ نکلا لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں مکے، انہوں نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی نے کہا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ مکے حج کے لیے۔ آ گئے کہاں؟ مدینے۔ سازش پوری تیار تھی۔ مدینے میں لوگ جا چکے تھے کس کے لیے؟ حج کے لیے۔ صحابہ کی کثیر تعداد جا چکی تھی مدینے سے۔ اب انہوں نے یہی موقع ڈھونڈا اور اپنا کام شروع کر دیا، بلوائی سارے اور صحابہ کے خلاف حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا، ان کو ممبر سے اتار دیا، قرآن نیچے پھینک دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا توڑ دیا، حضرت عثمان غنی کو زد و غو کیا اور پتھر مارے، گھر میں مبعوث کیا، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ یہ کام کس نے کیا؟ عبداللہ ابن سبا نے۔ اب ذرا دھیان سے سمجھنا، حضرت عثمان غنی کی ہوئی ہے شہادت، حالات بڑے خراب ہیں، لوگ حج کے لیے ادھر ہیں، ادھر بلوائیوں نے جو آئے تھے بصرہ، کوفہ، مصر سے آئے تھے، عبداللہ ابن سبا کے سارے ساتھی، انہوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی اور کہا جو بندہ گھر سے باہر نکلے اس کا قتل کر دیا جائے گا، اور دہائی یہ ڈالی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ہم امیر مانتے ہیں اور خلافت دیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ خلافت حضرت علی المرتضی کو بھی نہ ملے، کیونکہ یہ بھی نبی کے ہی شاگرد ہیں، وہی کام کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ساتھیوں نے کیا ہے۔ لیکن لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ کام کیا۔ اب جب حالات اس طرح بنے ہوئے تھے، وہاں پر عشرہ مبشرہ میں سے دو صحابی، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر ابن عوام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے۔ یہ دونوں وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی کیا دی ہے؟ بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ یہ 10 صحابہ میں سے یہ دونوں ہیں، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ۔ ان دونوں نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور ادھر حضرت عثمان غنی کی شہادت مظلومانہ ہوئی، ان کی تدفین بھی اور جنت البقیع کے آخر میں جا کے رات کے حصوں میں ہوئی، اور ڈر یہ تھا کہیں باقی ان کے وجود کو قبر سے نکال کے بے حرمتی نہ کریں۔ 17 بندے جنازے میں تھے، 17 بندے۔ یہ داماد رسول ہیں، ذوالنورین ہیں، عام بندہ نہیں ہے۔ لیکن حالات یوں ہیں، ہر طرف افراتفری ہے۔ اب مطالبہ یہ آنے لگا، مطالبہ کنہوں نے کیا؟ امہات المومنین اور سر فہرست حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر
ان کی طرف سے اور بڑے بڑے صحابہ کی طرف سے یہ مطالبہ آنے لگا، ان باغیوں کو کھلی چھٹی نہ دی جائے، ان کا فوراً محاسبہ کیا جائے، انہوں نے بڑا غلط کام کیا حضرت عثمان کی شہادت کا، اگر انہیں ڈھیل دی تو یہ اور تباہیاں کریں گے، اوروں کے خلاف بھی یہ کام کریں گے، لہذا انہیں مہلت نہ دی جائے۔ لیکن بات تو وہی ہے، ہر ایک اپنے زاویے سے سوچتا ہے اور حالات کو دیکھ کے سوچتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت طلحہ اور زبیر نے دیکھا کہ جس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے حالات میں بہتر یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے فوری طور پہ، یہ نہ ہو کہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے اور تباہی و بربادی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، فرمایا میں تمہیں امیر بنانا چاہتا ہوں۔ جو کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، اقتدار کی نہیں تھی، یہ میرے نبی کی تربیت یافتہ لوگ تھے، ان کی تربیتیں میرے نبی نے کی تھی، ان کو اقتداروں سے نہیں محبت تھی، یہ اللہ کے دین پہ مر مٹنے والے لوگ تھے۔ اب جب کہا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں تم دونوں میں سے کسی کے ہاتھ سے بیعت کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے آگے بڑھ کے کہا ہم اس قابل نہیں ہیں آپ کی موجودگی میں، ہم اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے اور ہم بیعت کرتے۔ بیعت کر لی، لیکن امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بیعت کروں گا پر خفیہ نہیں کروں گا، میں مسجد میں کروں گا اور مدینے کے لوگ میرے ہاتھ سے بیعت کریں گے۔ مسجد میں گئے، آپ نے اعلان کیا، حضرت طلحہ زبیر نے اعلان کیا، اعلان کے بعد لوگ آئے اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ سے بیعت ہونا شروع ہو گئی۔ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا والد گرامی میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنے گورنر ہیں جو حضرت عثمان غنی کے دور میں لگے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں نہ ہٹایا جائے، حالات اسی طرح کے ہیں، انہیں رکھا جائے اور ان سے بیعت پہلے لی جائے پھر ان لوگوں سے بیعت لی جائے۔ فرمایا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اہل مدینہ نے بیعت کر لی ہے، بس ٹھیک ہے کافی ہے میرے لیے بیعت۔ یعنی مشورہ دینا حق ہوتا ہے، آگے فیصلہ امیر کا ہوتا ہے، لیکن امیر جب فیصلہ کر دے تو پھر چونچا نہیں کی جاتی، پھر منافقت نہیں کی جاتی۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ حضرت حسن نے مشورہ دیا لیکن کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو بھی معزول کیا اور اپنے گورنر لگائے۔ اب رولا یہ چل گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے ارد گرد لوگ تھے یا باقی جتھے میں تھے ان میں اکثر وہی تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا قصور نہیں تھا۔ دھیان سے میری بات سمجھیے گا، میں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھا کرتے تھے کہ دوسری طرف عبداللہ ابن ابی تے باقی جن بے ایمان وہ بھی سارے آ کے محفل چ، حتیٰ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وکھریاں کان چ گلاں بھی کرتے سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ دے نبی ایسے منافق نے جی اجازت دیو تو انہوں کا بندوبست کریے۔ فرمایا عمر نہیں، اگر میں نے یہ کر دیا نا
تو منافقین باقی سارے کافر لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مار دیا ہے، پراپیگنڈا ہوگا۔ اب آپ کے ارد گرد مومن بھی تھے، اور کیوں جی میں اپنے کولود نہیں لگیا تھے کہ کوئی نہیں؟ ہاں پڑھ لو، بالکل آپ کے ارد گرد تھے، منافق تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مومن بھی تھے، اور وہ بھی دوسرے لوگ تھے بے ایمان، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ عبداللہ ابن سبا سرائی ٹولہ یہ بھی تھا۔ اب وہ کوئی حضرت علی المرتضی کے ساتھ مخلص ہو کے نہیں چلے تھے، ایک چال چلی تھی۔ چال یہ تھی کہ امیر کی چھتری کے نیچے آؤ اور اپنا کام کرو، اگر علیحدہ ہو کے کیا نا پھر سارے مل کے کیا کریں گے؟ ہمیں ماریں گے۔ یہ ایک سازش تھی۔ ادھر یہ آواز اٹھنے لگی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عثمان کے گھر والی تھیں، جب کافروں نے، ان بےایمانوں نے، خارجیوں نے، سبائیوں نے حملہ کیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ انہوں نے وہی انگلیاں لے کے، وہ کپڑے لے کے وہ ڈالے کاغذ میں اور کہا میرے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام میں دو، اور اسے کہو لشکر لے کے آئے، اور ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں چھوڑنا جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو کیا کیا ہے؟ شہید کیا ہے۔ جو ہی وہ انگلیاں پہنچی نا حضرت نائلہ کی اور حضرت عثمان کے وہ کپڑے جہاں خون تھا، اہل شام تو بے اختیار رو رہے تھے کہ اتنا مظلوم نبی کا دوہرا داماد، اور نبی نے ان کے لیے اور بیت رضوان میں خون کی بیعت، موت کی بیعت کی تھی۔ اتنی مظلومانہ شہادت کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ بھی تیار ہوئے، ہم بدلہ لیں گے۔ ادھر حضرت طلحہ اور زبیر، انہوں نے بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا امیر المومنین ہمیں اجازت دیجئے، یہ لوگ جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہمارا خون کھولتا ہے، انہوں نے نبی کے دوہرے داماد کو قتل کیا ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے تم سے زیادہ عثمان کا درد ہے، حالات اس طرح کے ہیں، اگر ایک نئی جنگ چھیڑی نا، یہ سارے مختلف قبائل کے ہیں، اگر ان کو مارا گیا تو قبائل کی ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، مجھے تھوڑا سا نظام حکومت سنبھال لینے دو، پھر ان کا بندوبست ٹھیک کیا جائے گا۔ یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اور ادھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو مکے گئی ہوئی تھی حج کے لیے، حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضرت امیر المومنین سے اجازت مانگی مکہ جانے کی۔ مکہ پہنچے تو وہاں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو حالات بتائے۔ بصرہ اور کوفہ کے اندر حضرت طلحہ اور زبیر کا بڑا زور تھا، ان کے ماننے والوں کا بڑا زور تھا، لہذا حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کا یہی ارادہ تھا وہاں سے جتھا لیا جائے اور ان باغیوں سبائیوں کو کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے، مارا جائے۔ وہ وہاں پہنچے، ادھر انہوں نے بھی کہا او جی مقابلے کے لیے آگے، ادھر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ بھی، حضرت طلحہ بھی، زبیر بھی، سارے جنتی، ادھر بھی جنتی، حضرت علی المرتضی بھی جنتی اور ادھر بھی جنتی، وہ سارے ادھر اور منافقوں نے، سبائیوں نے آگ بھڑکائی، کہا وہ تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حکومت تسلیم نہیں کرتے،
یہ کر کے جا پہنچے عراق کے اندر، کوفے کے اندر، وہاں جنگ لگ گئی، اور وہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ایک طرف اور حضرت علی المرتضیٰ اور باقی ایک طرف، ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ طلحہ و زبیر جیسے، اور ادھر بھی بڑے بڑے صحابہ، کوشش یہ تھی مصالحت ہو جائے۔ مسئلہ کیا تھا؟ کیوں جی؟ میں تو گھنٹے کا زور پہ لانا۔ مسئلہ کی تھی؟ حضرت عثمان کا قصاص۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت عثمان کا قصاص۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے تھے تھوڑی دیر بعد جب تک نظام حکومت کنٹرول میں نہیں آتا اس وقت تک یہ معاملہ نہ کیا جائے، کریں گے ضرور، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت طلحہ و زبیر اللہ کی سب پہ رضامندیہ ہو، سب کیا چاہتے تھے؟ فیل فور، انہیں نہیں چھوڑنا۔ یہ تھا معاملہ جس کی وجہ سے پہلی جنگ آ گئی، جنگ جمل۔ کن کے درمیان ہوئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، انہیں کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ آسان الفاظ میں کہوں، ایک پاسے ماں تے ایک پاسے پتر۔ حضرت علی المرتضیٰ بیٹے ہیں نا روحانی، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ ماں ہے۔ سنو ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، ابھی معاملہ کرتے ہیں، تے جیڑا ٹولا نال سی انہاں کیا ہے تے رل گئے نے آپس وچ، جیڑا 80 کام چاہتے سو تے ہویا کوئی نہیں۔ انہوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ کنہوں نے؟ سبائیوں نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے ماننے والوں نے نہیں، نہ سید عائشہ نے، یہ انہوں نے کیا۔ اب رات کی تاریکی تھی، ادھر بھی رولا پڑ گیا، اور جی انہوں نے حملہ کر دیتے ہیں، لو جی چلو مقابلہ کرو۔ ہزاروں صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ و زبیر جیسے بندے شہید ہو گئے تھے، یہ کوئی عام نہیں۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کو حصار میں لے لیا گیا اور اونٹ کے ذریعے واپس کر دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اور حضرت حسن نے واپس کر دیا اور باعزت طریقے سے پہنچا دیا۔ یوں قتل و قتال ہوا۔ اب تباہی خوش، کام بن گیا، لڑائی ہو گئی ہے، اور رولے کے اندر کیا پوچھا جاتا ہے؟ اسی لیے جلوس یہ چیزیں درست نہیں ہے نا۔ وہاں تم اپنا، میں اور تم اپنا کام کرنے گئے ہو احتجاج کرنے کے لیے، تے وچوں کوئی بندہ کی کرے، تیلی لا جائے کہ پینا کدے سے ساڈے تے جے افراتفری پی جائے تو پھر سمجھ کوئی نہیں آتی، اپنے بھی وڈن لگ پے نے۔ افراتفری کا عالم یہ ہوتا ہے۔ یہی کچھ حال ہوا تھا، یعنی سید عائشہ صدیقہ اور حضرت علی المرتضیٰ نے جان بوجھ کے بالکل مقابلے میں کوئی جنگ نہیں کی تھی۔ یہ منافقوں اور باغیوں اور سبائیوں نے ان کے درمیان کیا کروائی تھی؟ جنگ کروائی تھی۔ اب ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جی یہ آپ کی حکومت کو نہیں مانتے، ادھر رخ ہو گیا۔ وہ جا پہنچے صفین کے مقام کے اوپر، مقام صفین عراق میں، اور اس مقام کے اوپر دونوں لشکر آمنے سامنے۔ یہ بھی جنگ ہوئی اور اس میں بھی 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، صحابہ، عام لوگ نہیں، صحابہ۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کو یوں نکالا گیا اور کہا آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوگا، اللہ کی کتاب سے ہوگا۔ یہ نعرے بلند ہوئے۔ اب دونوں طرف لوگ رکے، ادھر بھی اور ادھر بھی،
لیکن جو اندر بےایمانی کر رہے تھے، جنہوں نے سازشیں تیار کی تھی، عبداللہ ابن سبا اس کی ساری پارٹی نے یہ تیار کی تھی، وہ تو نہیں چاہتے تھے جنگ رکے۔ اب معاہدے شروع ہوئے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا۔ کس نے جی؟ ہاں، جہاں گلاں ٹھیک نے نا، میں وہی تو سمجھانا تے دسنا، تے او خطبہ کوئی نہیں دستا۔ جڑا خطبہ وے رولا ہی پاندے نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار سے قبضہ کرنا چاہتے سن جی، تے بعد کہتے نہیں حضرت علی المرتضی قبضہ کرنا چاہتے سن جی، اور نہیں، سب بکواس اور جھوٹ ہے، یہ اقتدار والے نہیں تھے، یہ میرے نبی کے ماننے والے تھے، اور اقتداروں کو اپنی ٹھوک کر کے رکھا کرتے تھے، انہیں دنیا کے مال و متاع سے غرض نہیں تھی۔ نہج البلاغہ جو ہمارے دوسرے مکتبہ فکر شیعہ مکتبہ فکر، ان کی کتاب بڑی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط وہ لکھے ہوئے ہیں، یہ بھی پڑھا حضرت علی المرتضی نے، خطبہ موجود ہے وہاں پہ۔ ایھا الناس ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ لا نستزیدہم تصدیق باللہ، ایمان باللہ، بالایمان باللہ وتصدیق برسولہ، ولا یستزیدوننا امر واحد الا ما اختلفنا فی دم عثمان ونحن براء منہم۔ یہ خطبہ پڑھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان ربنا واحد، ساڈا رب ایک کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک رب کو ماننے والے، میں علی المرتضی بھی ایک رب کو ماننے والا، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ایک رب کو ماننے والے۔ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے اور قرآن میں تو موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، تمام حمدیں اس ذات کے لیے جو سارے جہانوں کا کیا ہے، پروردگار ہے۔ ہم نے تو سورہ مریم پڑھی ہے اور سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ قرآن، ہم بھی قرآن والے، ہم نے قرآن سے یہ مسئلہ پڑھا ہوا ہے۔ عیسیٰ پیغمبر دہائیوں دے دے کے کہہ رہے ہیں میرا رب اللہ، تم نے مجھے رب بنایا، تم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنایا، نانا ان اللہ ربی، اللہ تعالی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، اس کو پکارو، ھذا صراط مستقیم۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ ہم نے تو قرآن پڑھا اور قرآن میں موجود ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
تمہارا الہ الہ واحد، کتنے نے؟ ایک الہ ہے۔ یہ قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے، حضرت امیر معاویہ بھی اور میں علی بھی، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی، ہمارے درمیان معاملات ہوئے، پر معاملہ کیا ہے؟ ان ربنا واحد، ہمارا رب کیا ہے؟ ایک ہے، وہ بھی ایک رب کو ماننے والے، ہم بھی ایک رب کو ماننے والے، صرف رب ایک نہیں، وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، صرف رب ایک نہیں، نبی بھی ہمارا ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبینا واحد، ساڈا تے تواڈا نبی بھی ایک ہے، نبی بھی ایک، رب بھی ایک، وَدَّعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور ہماری دعوت و تبلیغ اسلام میں، اسلام بھی ہمارا ایک، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اسلام ہے، تمہیں بھی اسلام مبارک، ہمیں بھی اسلام، تسی بھی مسلمان، ہاں جی بولیو ذرا، اسی بھی مسلمان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان، بے علی بھی مسلمان، حضرت عائشہ صدیقہ بھی مسلمان، رب بھی ایک، نبی بھی ایک، اور دعوت اسلام بھی ہماری ایک ہے، اور ساتھ ہی فرمایا لا نستزیدہم، وہ ہم ان سے زیادہ نہیں ہے، کس بات میں؟ تصدیق باللہ، ایمان باللہ، وہ بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے، و تصدیق برسولی، اور رسول کی تصدیق کرنے والے، وہ بھی اللہ نے منن والے، رسول منن والے تے اسی بھی۔ یہ کون پیا پڑھتا ہے خطبہ؟ ہاں، یہ پکیاں گلاں جے یاد کر لو، جے مڈ یاد رکھ لو گے نا، مڈ تے رولا نہیں پین لگیا، تے جے مڈ جانا رہا نا، پھر کسی ادھر کھچنا ہے کسی ادھر کھچنا ہے۔ حضرت علی المرتضی ان کے ایمان کی سب کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں، ساڈا رب بھی ایک، ساڈا نبی بھی ایک، ساڈی دعوت اسلام بھی ایک، تے اسی کوئی ایما تو ایمان وچ تے رسول نو منن دے وچ بھی زیادہ نہیں آ، اے بھی منن والے نے تے اسی بھی منن والے آ، ولا یستزیدون امر واحد، اور نہ وہ ہم سے ایک معاملے میں آگے بڑھ گئے ہیں، آگے نکل گئے ہیں، ساڈا مڈ ایک کے، او مڈ قل هو اللہ احد، یہ ہماری بنیاد ہے، امر واحد، ہمارا بنیاد اور بیس ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ایک۔ پھر جنگ کیوں ہو گئی ہے؟ سوال ہے نا، پھر جنگ کیوں ہو گئی ہے؟ جنگ جمل کیوں ہو گئی ہے؟ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹنی کی کھونچے کاٹ دی تھی نا، اس اعتبار سے اسے جنگ جمل۔ جنگ کیوں ہو گئی جمل؟ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی
اور جنگ صفین حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، پھر جنگ کیوں ہوئی ہے؟ بعض نے رولا پایا اقتدار چاہیے سی، منافقہ تے بےایماناں نے رولا پایا، سبائیاں نے رولا پایا، اج بھی سبائیاں دا رولا ہے، خلافت تے قبضہ کیتا ہے صحابہ نے حضرت علی دا حق کے، اج بھی رولا سبائیاں دے ہے، تے انہاں دی نسل کتھے جو کے ملدی ہے؟ عبداللہ ابن سبا۔ ہر ایک اپنے پیچھے ہل جاندا ہے نا، اسی سونے نبی نو منن والے ہاں تے صحیح دل و جان نال منن والے ہاں، ساڈا پیچھا مڈ اٹھے ہی جاندا ہے۔ اسی قرآن نو مننے والے ہاں تے اسی سونے نبی دی سنت تے چلن والے ہاں، ساڈا مڈ پیچھے اٹھے ہی جاندا ہے۔ تے او مڈ کی ہے؟ ذرا دھیان نال، او مڈ پتہ کی ہے؟ سونے نبی نے آخیا صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ نو گالاں نہ کڈیو۔ نبی اپنے یاروں، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالاں نہ کڈیو۔ اگر کوئی گالیاں نکالے لعنت اللہ علی شرکم، فوراً کہیو اے جڑے بکواس تو کیا کرنا ہے اللہ دیا تیرے اتے، اچھا ذرا جی، اللہ دیا تیرے اتے لعنتاں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نو بکواس کیتے، حضرت عمر نو بکواس کیتے، حضرت عثمان نو بکواس کیتے، حضرت علی المرتضی نو بکواس کیتے، صحابہ نو بکواس کیتے، تیرے اتے خدا دیا لعنتاں۔ سبق یاد ہو گیا کوئی نہیں؟ ہاں، اب یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ حضرت علی المرتضی خود فرما رہے ہیں دین میں ہم ایک، نبی میں ایک، اسلام میں ایک، ایمان میں ایک، رسول کی تصدیق میں ایک، اور توحید میں ایک، پھر کیوں لڑائی ہوئی؟ الا مختلفنا فی دم عثمان، ساڈے درمیان اختلاف پہ گیا فی دم عثمان، دم کہندے نے خون نو، عثمان دے خون دے معاملے ساڈے درمیان کی پہ گیا ہے اختلاف پہ گیا ہے، ادھر بھی تے ادھر بھی۔ ہاں پر میری بات سن لو، کسی کے دل میں بات آئے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں ان کے قریب یہ سارے سبائی اور بے ایمان تھے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ، طلحہ و زبیر وہ ہے وہ ٹھیک ہے، یا وہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک ہے۔ پہلے تو میں کہنا ہونا جیڑی میری گل ہے وہ دھیان نہ سمجھو، پہلے تو میں کہنا ہونا پہلے اپنا منہ ویکھ لو پھر تنقید کریو، پہلے بوتھی ویکھ لو پھر تنقید کریو۔ ادھر گناہاں نال لٹے ہوئے، لچھڑے ہوئے، صبح شام گناہاں نال بھرے ہوئے، گلاں کنوں پہ کرنے ہیں؟ صحابہ نو۔ اینو پنجابی میں کہندا ہونا بھئی ذات دی کوڑ کرلی ہے تے شتیراں نو جفے پہ ماردا ہے۔ اے حالت ہے اپنا پتہ نہیں، نہ کلمہ سیدھا آندا ہے، نہ قرآن پڑھنا آندا ہے، نہ عربی آندی ہے، نہ حدیث پڑھنی آندی ہے، تے فیصلے کرن ٹریا جے صحابہ دے درمیان ہے۔ بوتھی ویکھ بیٹھو فیصلے کی کرنے نے؟ میری مراد ہے اج دے دور جیڑا فتنہ ہے مرزا دجال، ایک دجال آیا نا نواں، ہر دور ایک دجال ہوندا ہے، وہ دجال ہے مرزا دجال جیلوی۔ صحابہ نو کی کردا ہے؟ بکدا ہے، بھونکدا ہے،
یاد رکھیو میری ذات کا معاملہ ہوئے کوئی گل نہیں، جو کوئی آخدا پیا آکھے، پر نہ نبی دے یاراں دا معاملہ آوے تے میں بے ایمان ہو کے چپ کر کے بہ رہا، یہ نہیں ہوندا۔ تواڈے ایمان نہیں آئی نبی دے یاراں دا معاملہ آوے تے غیرت کرنی، کسے نوں توقن نہیں دینا۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں ہاتھ کھڑے کر کے ہاں یاد رکھ لو، اے نبی دے تربیت یافتہ نے، انہاں دی تربیتاں سونے نبی نے کیتیاں نے، انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن نے دتیاں نے۔ اپنے کولوں نہیں لگیا، جاؤ گھر جا کے 26 پارا کھولو، میں تے کھلی گل کرنا، 26 پارا کھولو، سورہ حجرات کھولو۔ کی جی؟ ہاں جی، کی جی؟ حجرات جا کے خود کھولو، اپنی اکھاں نال پڑھو۔ میں آیت پڑھن لگیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ تا میں آخدا ہونا اے صحابہ دے بارے خوشبو لینی جے کتھے لیا کرو؟ ہاں جی، کتھے لیا کرو؟ تاریخ بدبو آندی ہے تے قرآن چ کی آندی ہے؟ خوشبو آندی ہے۔ قرآن پڑھو، سونے نبی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تواڈے وچ نبی اس وقت موجود نے، یہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، ابو بکر عثمان و علی عمر حسن حسین طلحہ زبیر تواڈے درمیان نبی موجود نے، تے ہن کریو کی سونے نبی جیڑی گل آکھن من لئیو، سونے نبی جیڑی گل آکھن من لئیو۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اپنی گل نہ منوائیو، اگر تواڈی گل سونے نبی کے من لئی نا زور زبردستی تسی منوا لئی، اے پھر یہ نہ ہوے لعنتم، تساں پھر تکلیف وچ پے جانا ہے، مشکل وچ پے جانا ہے۔ جیڑی گل سونا نبی آکھیو کی کرنی ہے؟ من لینی ہے، سمجھ آوے تد وی تے نہ سمجھ آوے تد وی۔ ہاں صحابہ تم عام لوگ نہیں ہو، تمہارا مقام میں رب بیان کر رہا ہوں، تمہارا مقام کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، آمن میں اللہ نے تواڈے واسطے ایمان نو محبوب بنا دیتے ہیں، اے آمن ہے، پر میں اس کو یوں رنگ میں لا کہوں، خوشبو یوں آ رہی ہے، اور کسی بندے واسطے میں اقتدار نو محبوب بنایا ہوئے، سارے حکمران کسی پیچھے بجتے پھرتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہوتا پھرتا ہے، ملک ڈبدا، لوگ مردے پھرتے ہیں، رولے پاندے پھرتے ہیں، ایک ہی آخر نے اے نہیں ہلنی چاہیے، اینو مارو جفا، ہاں جدو کام اوکھا ہوئے تو پھر نال ہی جہاز سے بہت ٹر جاؤ۔ کسی کے لیے میں نے اقتدار
اس کے دل میں ڈال دیا تو اقتدار کو نہیں چھوڑتا، کوئی زمین کو نہیں چھوڑتا. زمیندار ہوئے جٹ ہوئے تے زمین تے انج اکھاں جاندی ہے جس طرح موتیا ہوندا ہے، وہ بھی زمین ویکھ جائے تو پھر جن پراپرٹی ڈیلر تے وڈے وڈے وہ ٹائی کون بنے پھرتے ہیں، سڑکوں تو لنگن نا تے لنگن تے کو پلاٹ انہوں نے ول نظر آوے تے کی کہنا تے کی بنانی ہے سوسائٹی تے کالونی، تے جو سوسائٹی کالونی واسطے کوئی اڑیکا کرے. اگلی گل سمجھ دو کہ کوئی نہیں. ہاں انہوں آدھے نے اے پھڑ 10 تے اج دے رہے ہوں عزت نال، کل 10 بھی نہیں لبنا تے نال ڈانگاں بھی لبنیاں نہیں. اب اقتدار یہ جی پلاٹ بڑا قیمتی ہے، کسی کے دل میں پلاٹ اترا ہوا ہے، کسی کے دل میں اقتدار اترا ہوا ہے، اور کسی کے دل کے اندر وہ دولتیں ہیں، خزانے ہیں، اولادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائل ہیں. پر صحابہ جب تہاڈا معاملہ آیا ہے تو میں رب کہنا میں تہاڈے واسطے ایمان نو محبوب بنا دتی ہے. تانوں زمیناں نال غرض نہیں، اقتداراں نال غرض نہیں، مالاں نال غرض نہیں، دنیا نال غرض نہیں، تانوں فکر پئی ہوئی ہے ایمان دی. کدی جی؟ ایمان دی. میرے رب نے بس نہیں کیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. کی جملہ ہے جی؟ زَيَّنَهُ یاد رکھ لیا کرو، عربی ہے نا قرآن یاد رکھو ثواب ہوئے گا. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اس ایمان میں رب نے تواڈے صحابہ دے دلوں وچ سجا دتی ہے. سبحان اللہ. یوں سمجھ لو اسے مکان بندہ بناتا ہے اور مکان کے فرنٹ کے اوپر ٹائل لگاتا ہے بڑی قیمتی، اور کہتا ہے جی مکان دا فرنٹ دکھ ہوندا ہے. جہاں بندہ فرنٹ دیکھتا ہے تو وہ دل وچ حسرت آندی ہے مکان نو میں خریدا. مکان کے اندر بھی کمرے بھی سجائے، مکان بھی سجایا، شہر بھی سجایا، ہر بندے کی چوائس کی ہوندی ہے اپنی اپنی، ہر بندے کی چوائس. کوئی گڈی سجاندا ہے، کوئی مکان سجاندا ہے، کوئی گھر دے کمرے سجاندا ہے، کوئی بوتل لاندا ہے اندر ہے، کوئی پیسے ٹنگدا ہے اندر، کوئی ہیرے لاندا ہے اندر، کوئی ہور فانوس لاندا ہے اندر، کوئی ایرانی قلین بچھاندا ہے اندر. ہر بندے دی کی ہوندی ہے چوائس اپنی اپنی ہوتی ہے. پر میں رب کی چوائس کیا ہے؟ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ میں نے صحابہ تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے. جو صحابہ کے دلوں میں دیکھتا ہے وہاں دنیا نظر نہیں آتی، وہاں کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ ایمان آتا ہے نظر. یہ کون پہ آخدا ہے؟ ہاں کون آخدا ہے؟ الہ العالمین کہہ رہے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ میں نے تمہارے لیے اتنا پسند کر دیا کفر، گناہ، نافرمانیاں. تسی میرے نافرمان نہیں بن سکتے، تسی گناہگار کبیرہ گناہ کرنے والے نہیں بن سکتے، کفر و شرک کرنے والے نہیں بن سکتے. میرے مولا کی بن سکتے ہیں؟ اولئک هم الراشدون. قرآن اللہ قرآن دی تشنگی
بدھاندا جائے اور قرآن کی طرف بدھاندا جائے. ہاں صحابہ تمہیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت، کوئی کالا ہو، کوئی سفید ہو، کوئی نیلا پیلا ہو، تمہیں ضرورت نہیں. تمہیں میں رب میڈل دے رہا ہوں، اولئک هم الراشدون. تسی ہدایت یافتہ ہو. کیو جی ہدایت یافتہ. اس سورہ حجرات گھر جا کے بے شک اپنی اکھاں نال ویکھیو. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اعلان کر دیا، نحن براء منہم. بادشاہ والے میرے پہ الزام نہ رکھیے. اے نہیں آخیا انا براء منہم، نحن براء منہم. حضرت امیر معاویہ بھی، حضرت علی المرتضی بھی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بھی، اسی سارے بریاں جو کچھ ہوئے آئے اساں نہیں کیتیا. کنا کیتے ہیں؟ بے ایمان منافقہ نے، بے ایمان سبائیاں نے، جنہوں نے اسلام دی سلطنت نو کی کیتے ہیں پارا پارا کیتے ہیں. اے سارا کام انہاں کیتے ہیں. اسی بھی بریاں تے تسی بھی بری ہو. پھر سوال کیتے ہیں جدو جنگ ہوے، دوواں بندیاں دی لڑائی ہوے، ایک سچا ہوندا ہے تے ایک جھوٹا ہوندا ہے، تے جنگ تے تہاڈی بھی ہوئی ہے. سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے یہ دسو. پر وہ ہماری طرح نہیں تھے. وہ فقیہ امت حضرت علی المرتضی تھے. اللہ اللہ، وہ حضرت علی المرتضی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، یمن فتح ہو گیا، آپ نے بلایا علی ذرا ادھر آئیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ جائیے. اور میں نے گورنر بنا دیا. کنہوں نے؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن لے جاؤ. حضرت علی المرتضی کہنے لگے اللہ کے نبی میں ابھی چھوٹا ہوں. ساڈے جمدے بعد اتنے پہلا سانو اقتدار دا چسکا لوا دیو. پہلا سانو کرسی دے مزے کو ہر بندہ لگیا منو کوئی عہدہ لب جائے. حالت زار ساڈی یہ ہوئی ہے اتے تے اتے وہ نالی ویختے ہیں وہ الیکشن کرا لیندے نے. چل تو اس نالی دا صدر بن جا تو میں نہ صدر بن جانا. یعنی حالت زار ساڈی یہ ہوئی پئی ہے پر جتھے اقتدار ویخنے نال ہی اتنے لمے پی رہے ہیں، رولا پی جاتا ہے تو پنڈیاں تے دعائیاں تے لڑائیاں. حضرت علی المرتضی کہنے لگے اللہ دے نبی میں چھوٹا ہوں، میں کس آپ نے آخیا علی ہے کوئی گل کرنے والی تو ساڈیاں بھی ساریا کھجورا ہی کھا گئے اینیا گٹھلیاں تیرے سامنے نے. آپ دیکھا جائے علی المرتضی رضی اللہ ہوتا کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چلو میں تے کھجوراں کھادیاں تے گٹھلیاں سٹیاں نے نا، میرے سارے بھائی گٹھلیاں سمیت ہی کھا گئے. یعنی حاضر جوابیت ایسی، آپ ہنستے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، ایسا حاضر جواب. سونے نبی دی دعا کی ہو گئی ہے، قبول ہو گئی. جڑے فیصلے کیتے، خوبصورت فیصلے کیتے، اج بھی فیصلہ کرن لگے نے، جنگ کے درمیان ہی فیصلہ دے کرتے ہیں. اسی تے ہو سارے اچا نہیں کوئی نہیں آواز، اسی تے ہو سارے ایک، اسی تے ہو سارے ایک، وہ بھی میرا بھائی ہے تے میں بھی یہ بھائی ہوں، تے اسی دونوں پتر المؤمنین صدیقہ دے طیبہ طاہرہ دے، اسی سارے ایک، نحن براء منہم، اسی سارے بری ہیں اس معاملے تو. ہاں جی، ان کے جانے والے کہاں جائیں گے، ہمارے جانے والے کہاں جائیں گے؟ سوال کھڑا ہو گیا. ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمار، یاسر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. یہ سارے کدھر جائیں گے؟ کوئی ادھروں نے کوئی ادھروں نے. حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کر دیتے ہیں، اے فیصلہ اہل سنت والجماعت ہے. آخر فیصلہ یہ ہے، قتلانا و قتلاکم سوا، تواڈے بھی ساڈے بھی فی الجنہ. کتنے نے جی؟ کتنے نے جی؟ ہاں کتنے نے جی؟ جنت میں، وہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں. ہم تو شیر و شکر ہیں، ہمارے درمیان کچھ لوگوں نے لڑائیاں کروا دی ہیں اور میرا رب ان کی گواہیاں دے رہا ہے. والسابقون الاولون، آگے بڑھنے والے، ایمان میں آگے، توحید میں آگے، رسالت کے ماننے میں آگے، زکات میں آگے، ہر معاملے میں آگے بڑھنے والے الاولون، پہلا نمبر لینے والے. الاولون کی معنی پہلا نمبر لینے والے. نماز میں بھی پہلا نمبر، جہاد میں بھی پہلا نمبر، ہجرت میں بھی پہلا نمبر.
تے جڑے بعد چوائے نے جنہاں نے نیکی دے وچ انہاں دی کی کیتی ہے پیروی نمازاں بھی انہاں منگو اذاناں بھی انہاں منگو جنازے بھی انہاں منگو شادیاں بھی انہاں منگو تجارتاں بھی انہاں منگو جنہوں کا سب کچھ صحابہ کی پیروی ہے یہ بعد میں آنے والے لوگ تینوں سن لیں مہاجرین بھی انصار بھی اور بعد میں آنے والے جو صحابہ کے ہاں جی صحابہ کے پیچھے ٹلن والے گالاں کڈن والے نہیں بکواس کرن والے نہیں پیچھے ٹرن والے اعلان سن لو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جملہ پکا لو تسی بھی ایمان تازہ ہو جائے گا رضی اللہ ہاں جی آخو جی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں سارے نال ہے انہم انہاں سارے نال راضی ہے ورضوا عنہ اے بھی سارے اللہ نال راضی نے ابو بکر بھی راضی عثمان بھی راضی عمر بھی راضی تے سونا علی بھی راضی حسن حسین بھی راضی امیر معاویہ بھی راضی تے میں اللہ انہاں سارے نال راضی ہاں میرے مولا تو راضی ہو تو کیا دیتا ہے سمجھ آندی بھی تو نہیں میں راضی ہوا تو میں یہی کرنا کو جی بھی ہوئی تو دے دیا نہ ہوئی تو دعا کر دیا میرے مولا تو شہنشاہ ہے الہ العالمین ہے ساری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے تو سونے راضی ہونے کے دینا کی ہے فرمایا جو میں دینا ہوں دنیا کا کوئی دے نہیں سکتا کی میرے مولا اعد لہم کی لفظ ہے اعد لہم میں تیار کی انہاں واسطے کی میرے مولا جنات تجری تحتها الانہار میں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے باغ تیار کیتے نے تے باغ بھی کوئی دنیا نے نہیں جنت دے باغ جنہ دے تھلے نہراں تے چلدیاں نے کیڑی کیڑی نہر دودھ دی نہر شہد دی نہر صاف پانی دی نہر شراب طہور دی نہر تے جام جو نیڑے کرن گے او جڑے برتن ہون گے او برتن ویٹ ویٹ خوش پہ ہون گے سبحان اللہ این نہراں دیاں خوشبوواں پہ آندیاں نے ساڈے وانگو نہیں بارش ہو جائے تو نالیاں کی بدبو نہیں بیٹھ پہ دینی ہے پورا شہر ڈبیا پرسانے حال ہی کوئی نہیں انج نہیں اور نہراں بے وقتیاں نے جام انہاں کول آئے نے جاماں دے وچ کستوری پئی ہوئی ہے سبحان اللہ ہے کستوری ہے تے جو منہ دے نیڑے لے کے آندے نے خوشبوواں مہکدیاں جاندیاں نے اے بہشتاں تیار کیتیاں نے نبی دے یارہ واسطے سونے علی واسطے ابو بکر صدیق واسطے عمر سونے واسطے عثمان واسطے حضرت امیر معاویہ واسطے عبداللہ ابن مسعود واسطے انہاں واسطے تیار کیتیاں نے
کنی چیر میرے مولا بندہ نے مکان بنایا تو میں بیمار ہو گیا، پلاٹ خریدیا تے مینوں پیسے مک گئے نے، تے جے رہن دی واری کی آئی ہے تے نال ہی حکومت دا بل آ گیا، نکلو باہر، ٹیکس نہیں دتیا، ہن کدھر جائیے؟ فرمایا مانا خالدین فیہا ابدا، اے او جنتا نے، اے او باغات نے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال مک جان گے، صدیاں مک جان گیا، پر انہوں نہ ٹھکانیاں تو کڈ کوئی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کڈ سکتا؟ اس وجہ نال انہوں نے اپنے دلوں وچوں ایمان نہیں کڈیا سی۔ سبحان اللہ۔ اج میں رب پکے ٹھکانے دے رہا تے میرے مولا جی آپس جو کچھ ہوئے اس تو بعد بھی کوئی اعلان ہے، فرمایا میرا اعلان ہے ذالک الفوز العظیم، جن صحابہ نے میں جنتا دے مقام دیتے نے، بغا دیتے نے، نہراں دتیاں نے، ٹھکانے دیتے نے، انہوں بڑی وڈی کامیابی مل گئی ہے، چھوٹی نہیں، کیڑی جی؟ وڈی کامیابی۔ ہن اختصار نال تانوں گل سمجھا دیتی ہے۔ اج دسی خلافت کنج خلافت آئی حضرت علی المرتضی کول، کیڑے حالات بنے، جنگ جمل کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی، تے پھر حضرت علی دا خطبہ پڑھ کے سنا دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے سمجھا دیتی ہے گل، اے منافقاں تے بے ایماناں تے اسلام دے دشمناں نے صحابہ دے درمیان کی کیتا ہے، لڑائی تے سارا معاملہ کیتا ہے۔ صحابہ آپس چکی نے، شیر و شکر نے، اور قیامت دے دن سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی نے۔ کسے صحابی اتے تنقید دا حق کسے بندے نو نہیں ہے، وہ تنقید تو پاک نے، انہاں اتے اگر تنقید کرنی ہے تو میرے رب نے کرنی، اور کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ مضمون پھر اگے ٹرن لگے ہے، پر ایتھے ہی انی گل سمجھا دیتی ہے تاکہ کم از کم تانوں سمجھ آ جائے۔ زندگی رہی تے پھر انشاءاللہ مزید حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ زندگی دے کونے گوشے وہ دساں گا، پر اگلا جمعہ آئے گا انشاءاللہ جڑے حالات ساڈے بنے ہوئے نے انہاں تے ذرا غور و فکر کریے، تے مضمون ہوئے گا عذاب کب اور کیسے آتے ہیں۔ یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، عذاب کی صورتیں کیا ہیں اور عذاب کب آئیں گے اور کس طرح آیا کرتے ہیں اور قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت